بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ سب کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو گرامر میں فاعل، مفعول اور حرف جار سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کا آغاز اس خوبصورت سی بات کے ساتھ: اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ اب آپ سب اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر آ جائیں۔ بچوں، سب سے پہلے ہم فاعل اور مفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ فاعل کی تعریف سب سے پہلے آپ سیکھیے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ فعل کا مطلب ہے کام، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اسے انگلش میں دیکھیں تو فاعل سبجیکٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جو کام ہوتا ہے اسے فعل کہا جاتا ہے۔ ہم ایک جملے کی مثال دیکھتے ہیں، جیسا کہ احمد نے قلم سے لکھا۔ اس جملے میں لکھا فعل ہے، یعنی جو کام ہوا، لکھنے کا کام ہوا، وہ فعل ہے۔ لیکن یہ کام کس نے کیا؟ اس کام کے کرنے والے کا نام احمد ہے، تو احمد نے یہ کام کیا، اسی لیے احمد فاعل ہے۔ یعنی کام کے کرنے والے کو فاعل کہیں گے، جو کام ہوا ہوگا اسے فعل کہیں گے۔ دوبارہ سے دہراتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ فعل کا مطلب ہے کام، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس جملے میں دیکھیے، احمد نے قلم سے لکھا۔ اس جملے میں لکھا فعل ہے، لیکن یہ کام کس نے کیا؟ احمد نے، اسی لیے احمد فاعل ہے۔ مزید مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ فاعل طوطا، بلی، بچہ، لڑکی۔ تو جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں دیکھیے، ثانیہ نے کھانا پکایا۔ تو لفظ ثانیہ اس جملے میں فاعل ہے۔ ثانیہ نے کھانا پکایا، اس جملے میں ثانیہ فاعل ہے، یعنی سبجیکٹ ہے۔ دوسرے جملہ، عالیہ نے کتاب پڑھی۔ اس جملے میں عالیہ سبجیکٹ ہے، یعنی فاعل ہے۔ تیسرا جملہ، امی نے علی کو پڑھایا۔ اس جملے میں کس نے علی کو پڑھایا؟ امی نے۔ اس جملے میں امی، لفظ امی فاعل ہے۔ اگلا جملہ ہے، دادی نے حامد کو کہانی سنائی۔ کس نے حامد کو کہانی سنائی؟ دادی نے۔ تو لفظ دادی اس جملے میں فاعل ہے۔ اب آ جائیے مفعول پر۔ انگلش میں مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، لیکن جس پر کام ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلا علی نے دودھ پیا۔ اس جملے میں فاعل علی ہے، اور علی نے کیا کام کیا؟ علی نے دودھ پیا۔ تو جو کام کیا، یعنی پینے کا کام کیا، وہ ہو گیا فعل۔ لیکن کام کس پر ہوا؟ علی نے کیا پیا؟ دودھ، اس لیے دودھ مفعول ہے۔ یعنی جس پر کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، جو کام ہوتا ہے اسے فعل کہا جاتا ہے، اور جس پر کام ہوتا ہے اسے مفعول کہا جاتا ہے۔
دوبارہ سے دہراتے ہیں، کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، لیکن جس پر کام ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلا علی نے دودھ پیا، اس جملے میں فاعل علی ہے اور علی نے کیا کام کیا؟ علی نے دودھ پیا، تو پینا فعل ہے، لیکن کام کس پر ہوا؟ علی نے کیا، کیا پیا؟ دودھ، اسی لیے دودھ مفعول ہے۔ جیسا کہ اس جملے میں دیکھیے، حامد فٹ بال کھیل رہا ہے، تو اس جملے میں مفعول کیا ہوگا؟ حامد کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ کھیلنے کا، تو کھیل لفظ کیا ہے؟ فعل۔ اور کس پر کام کر رہا ہے؟ فٹ بال پر۔ اس جملے میں لفظ فٹ بال مفعول ہے۔ دوبارہ سے دیکھیے، حامد فٹ بال کھیل رہا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ حامد، تو حامد کیا ہوا؟ فاعل۔ کیا کام کر رہا ہے؟ کھیلنے کا، تو کھیل کیا ہوا؟ فعل۔ اور کس پر کام کر رہا ہے؟ فٹ بال پر، تو فٹ بال کیا ہوا؟ مفعول۔ اگلی مثال دیکھیے، عابد نے بلہ گھمایا، عابد نے بلہ گھمایا، تو اس جملے میں عابد کون ہوا؟ فاعل۔ کیا کام کیا؟ گھمانے کا، تو گھمایا کیا ہوا؟ فعل۔ کس پر گھمایا اور کس کو گھمایا؟ بلہ، تو لفظ بلہ کیا ہوا؟ مفعول۔ کام کرنے والا عابد، فاعل۔ کیا کام ہوا؟ گھمایا، فعل۔ اور کس کو گھمایا؟ بلے کو، تو لفظ بلہ اس میں کیا ہوا؟ مفعول۔ ابو گاڑی چلا رہے ہیں، اس جملے میں ابو جو کام کر رہے ہیں، کرنے والے کون ہیں؟ ابو۔ اب لفظ ابو کیا ہوا؟ فاعل۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ چلانے کا، یعنی ڈرائیونگ، تو لفظ چلانا کیا ہوا؟ فعل۔ اور کس کو چلا رہے ہیں؟ کس پر کام ہو رہا ہے؟ گاڑی پر، تو لفظ گاڑی اس میں ہوا مفعول۔ اس جملے میں ماہین بچوں کو پڑھا رہی ہے، لفظ ماہین کیا ہے؟ فعل۔ پڑھانا کیا ہے؟ لفظ ماہین کیا ہے؟ فاعل۔ پڑھانا کیا ہے؟ فعل۔ اور کس کو پڑھا رہی ہے؟ کس پر کام ہو رہا ہے؟ بچوں پر، تو لفظ بچوں کیا ہوا؟ مفعول۔ ماہین فاعل، پڑھا فعل، بچوں مفعول۔ امی نے ٹیلی فون خریدا، لفظ امی اس میں ہوا فاعل، خریدنا فعل، اور کیا خریدا؟ ٹیلی فون مفعول۔ امی فاعل، خریدا فعل، ٹیلی فون مفعول۔ بچوں اس صفحے پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو درست خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ جیسا کہ پہلا جملہ ہے، امی کھانا پکاتی ہیں۔ اگر اب اس جملے میں ہم فاعل ڈھونڈیں تو فاعل کیا لفظ ہوگا؟ امی۔ لفظ امی کیا ہوگا؟ فاعل۔ کیا کرتی ہیں؟ پکاتی ہیں، تو پکانا کیا ہوا؟ کام کرنا، یعنی جو کام ہوا ہو، یہ ہو گیا فعل۔ اور کیا پکاتی ہیں؟ کھانا، تو لفظ کھانا ہو گیا مفعول۔ فاعل امی، فعل پکاتی، مفعول کھانا۔ دوسرا جملہ دیکھیں، عامر نے نئی قمیض خریدی، اس میں لفظ عامر ہے فاعل، خریدی فعل، کیا خریدی؟ قمیض مفعول۔ عامر فاعل، خریدی فعل، قمیض مفعول۔ تیسرا جملہ ہے، عائشہ نے تصویر بنائی، عائشہ فاعل، بنائی فعل، اور کیا بنائی؟ تصویر مفعول۔ عائشہ فاعل، بنائی فعل،
اور تصویر مفعول۔ اب چوتھا جملہ دیکھیں، بلی مرغی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تو لفظ بلی فاعل، بھاگ فعل، اور کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ مرغی مفعول۔ دوبارہ سے دیکھیے، بلی فاعل، بھاگ فعل اور مرغی مفعول۔ پانچواں جملہ دیکھیں، کشتی پانی میں چل رہی ہے۔ لفظ کشتی فاعل، چلنا فعل، کس پر چل رہی ہے؟ پانی پر، لفظ پانی مفعول۔ دوبارہ سے دیکھیں، کشتی فاعل، چل فعل اور پانی مفعول۔ اگلا جملہ دیکھیے، ابو گاڑی صاف کر رہے ہیں۔ اس جملے میں لفظ ابو فاعل، صاف فعل اور کیا صاف کر رہے ہیں؟ گاڑی مفعول۔ دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں، امی کھانا پکاتی ہیں۔ امی فاعل، پکاتی فعل اور کھانا مفعول۔ دوسرا جملہ ہے، عامر نے نئی قمیض خریدی۔ عامر فعل، عامر فاعل، خریدی فعل، قمیض مفعول۔ عائشہ نے تصویر بنائی۔ عائشہ فاعل، بنائی فعل، تصویر مفعول۔ بلی مرغی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بلی فاعل، بھاگ فعل اور مرغی مفعول۔ کشتی پانی میں چل رہی ہے۔ کشتی فاعل، چل فعل اور پانی مفعول۔ ابو گاڑی صاف کر رہے ہیں۔ ابو فاعل، صاف فعل اور گاڑی مفعول۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو فاعل اور مفعول کی تعریفیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ نے یہ تینوں تعریفیں اپنی کاپی میں لکھنی ہیں اور اپنی بک میں اس کی ایکسرسائزز کو، اس کی مشقوں کو حل کرنا ہے۔ اب آ جائیے حرف جار۔ یہ گھر احمد کا ہے۔ اوپر دیے گئے جملے میں ہمارے پاس دو اسم ہیں، گھر اور احمد۔ یہ دیکھیے، اس جملے میں ہمارے پاس دو اسم ہیں، ایک ہے گھر اور دوسرا ہے احمد۔ احمد اور گھر۔ اس جملے میں حرف کا بتا رہا ہے کہ گھر اور احمد میں کیا تعلق ہے۔ اس جملے میں حرف کا بتا رہا ہے کہ گھر اور احمد میں کیا تعلق ہے۔ اس طرح کے لفظ کا، کے، پر، میں اور نے وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں اسے حرف جار کہتے ہیں۔ بچوں، حرف جار کو انگلش میں پریپوزیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے اسے دہراتے ہیں کہ یہ گھر احمد کا ہے۔ احمد اور گھر، یہاں ہمارے پاس دو اسم ہیں۔ اس جملے میں حرف کا بتا رہا ہے کہ گھر اور احمد میں کیا تعلق ہے۔ کا، کے، پر، میں اور نے وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، حرف جار کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ان مثالوں میں دیکھیے، نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو کا، کے، پر، میں اور نے لگا کر مکمل کریں۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہمیں دیا گیا ہے، بس اسٹاپ ڈیش ہجوم تھا۔ اس جملے میں ہم کون سا لفظ استعمال کر کے اس جملے کو مکمل کریں گے؟ بس اسٹاپ پر ہجوم تھا۔ یہاں پر ہم نے لفظ پر کا استعمال کر کے جملے کو مکمل کیا، بس اسٹاپ پر ہجوم تھا۔ دوسرا ہے، برتن الماری کے اندر تھے۔ تو اس جملے میں لفظ کے لگا کر ہم نے اس جملے کو مکمل کیا۔ تیسرا جملہ ہے، مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں۔ اس جملے میں لفظ میں
لگا کر ہم نے اس جملے کو مکمل کیا۔ چوتھا جملہ ہے آمنہ نے کھیر پکائی۔ اس جملے میں ہم نے نے لگا کے جملے کو مکمل کیا۔ آمنہ نے کھیر پکائی۔ پانچواں جملہ ہے علی کا قلم خوبصورت ہے۔ اس جملے میں کا لگا کر ہم نے اس جملے کو مکمل کیا۔ پہلا جملہ بس اسٹاپ پر ہجوم تھا۔ دوسرا جملہ ہے برتن الماری کے اندر تھے۔ تیسرا جملہ ہے مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں یا تیر رہی ہیں۔ چوتھا جملہ ہے آمنہ نے کھیر پکائی۔ پانچواں جملہ ہے علی کا قلم خوبصورت ہے۔ بچوں ایک بار پھر سے ہم ان تعریفوں کو دہرا لیتے ہیں۔ فاعل، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ فعل کا مطلب ہے کام کرنے والے، کام، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احمد نے قلم سے لکھا، تو اس جملے میں لفظ احمد کیا ہوا؟ فاعل۔ آپ نے اس تعریف کو اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ دوسری تعریف جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے مفعول۔ کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، لیکن جس پر کام ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسا کہ علی نے دودھ پیا، اس جملے میں کس پر کام ہوا؟ دودھ پر، تو لفظ دودھ اس جملے میں مفعول ہے۔ علی فاعل ہے، پیا فعل ہے، اور دودھ مفعول ہے۔ اس تعریف کو بھی آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تیسری تعریف ہے ہمارے پاس حرف جار۔ حرف جار ایسے لفظ جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، حرف جار کہلاتے ہیں۔ اس تعریف کو بھی بچوں آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری تینوں تعریفیں، فاعل، مفعول اور حرف جار۔ یہاں آپ کے پاس گھر کا کام ہے، فاعل، مفعول اور حرف جار کی تعریفیں کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ بچوں میں امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوکے بچوں، بیسٹ آف لک۔